بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس وقت میں ندی کے کنارے بیٹھی اپنے محبوب سے وعدے لے رہی تھی اور یہ یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے لاکھ وعدوں اور قسموں کے باوجود بھی میرا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سب کچھ مجھے بہلانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تم نے 3 مہینے پہلے بھی یہی کہا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر لی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ کرم کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا اور وہ ایک دم ہی پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، وہ منگنی صرف اور صرف ماموں کی مرضی سے ہوئی تھی، اس میں میری کوئی بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں نے تب بھی انہیں یہی بات کہی تھی اور اب میں تمہیں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ میں اقرا سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم میرے گھر میں رشتہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ اب کی بار کرم کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس نے جلد ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ مجھے اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں بے یقینی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے جب دوبارہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم بھی جانتی ہو کہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہیں تمہارے گھر کے حالات کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تمہارے باپ کے پاس تو ایک وقت کی روٹی کھلانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ کیا تمہیں میرے ساتھ بیاہے گا؟ کرم، خدا کے لیے صرف اور صرف ایک نکاح کا سوال ہے۔ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ تم سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو، لیکن میں سادگی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میری شادی دھوم دھام سے ہو، پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہوں، ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہوں کہ چودھری کرم کی شادی دیکھنے کے لائق تھی۔ مطلب تم مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میرے گھر کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ گھر میں کمانے والا صرف اور صرف میرا باپ ہی ہے۔ اب کی بار کرم نے میری آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی بے دردی سے یہ بات کی کہ جب تک تم امیر نہیں ہو جاتی یا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہو جاتے کہ تم اچھا خاصا جہیز بنا سکو، تب تک تم مجھ سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہ رکھنا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہی وہ انسان تھا جو آج سے 7 مہینے پہلے مجھ سے یہ بات کرتا تھا کہ رانو کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک یہ ذات پات امیری غریبی کی بات ہے تو یہ میری نظر میں ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ میری نظر میں اہمیت صرف ایک ہی چیز کی ہے اور وہ تمہاری محبت۔ میں صرف اور صرف تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کرم کے یہ الفاظ مجھے اچھی طرح سے یاد تھے اور اب اس کے تبدیل شدہ الفاظ مجھے بہت ہی تکلیف دے رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان ان 7 مہینوں میں اتنا زیادہ بدل سکتا ہے۔ میں نے کرم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے کرم، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تم جانتے ہو میں تم سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ تمہارے بغیر گزرا ہوا ایک لمحہ بھی مجھ پر قیامت کی طرح گزرتا ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ جبکہ اب کرم کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے رحمی تھی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے میرے ہاتھ جھٹکے۔ فضول کی باتیں مت کرو، یہ محبت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ٹائم کا ضیاع ہے۔ تم بھی اپنے اوپر دھیان دو، مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارا بھی بہت اچھا رشتہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے منائے گا، میری خواہش پوری کرے گا، مجھے تسلی دے گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں صرف اور صرف تم سے نکاح کروں گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو مجھ سے ہر رشتہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تو مجھے یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں غریب ہوں اور غریبوں کو کبھی بھی ان کی محبت نہیں ملتی۔ مجھے اس وقت خود پر رونا آ رہا تھا، جس وقت پر میں نے کرم پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں کرم پر بھروسہ نہ کرتی تو آج میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ میری دوست نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہ چودھری لوگ اعتبار کے لائق نہیں ہوتے، یہ غریبوں کی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی چکر چلاتے ہیں، بعض اوقات تو یہ انہیں اپنے مقصد میں استعمال بھی کر لیتے ہیں اور جب وہ بے مول ہو جاتی ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم فضول سوچتی ہو، بلکہ حد سے زیادہ سوچتی ہو، اسی وجہ سے تمہارے دماغ میں ہزاروں طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ کرم بہت اچھا ہے، وہ باقی تمام چودھریوں سے بہت مختلف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔
اب مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آ رہا تھا کہ میں اپنی دوست سے کیسے نظریں ملاؤں گی، اسے کس منہ سے بتاؤں گی کہ جو کچھ تم کہتی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ میرا محبوب مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی دیر تک میں یوں ہی اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، مگر نظروں کی تپش مسلسل تھی۔ اب مجھے خوف کا احساس ہونے لگا تھا کیونکہ ندی کے کنارے میں تنہا رہ گئی تھی۔ یہ ندی بھی کوئی قابل اعتماد ندی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر تو اکثر حادثات پیش آتے رہتے تھے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات تھی کہ یہاں سے ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں اس ندی کی طرف نہیں آتی تھیں۔ تنہا لڑکی تو اس ندی کی طرف آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو صرف یہ سوچ کر یہاں پر چلی جاتی کہ کرم میرے ساتھ ہوگا، اور جب تک کرم میرے ساتھ ہے مجھے کسی بھی چیز کا ڈر نہیں۔ مگر اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ کرم نہ صرف میری زندگی سے بلکہ یہاں سے بھی جا چکا ہے۔ اب میرا یہاں پر رکنے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اٹھوں اور اپنے گھر کی طرف چل نکلوں۔ ابھی میں اٹھی ہی تھی اور وہاں سے جا ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ وہاں سے چل نکلی، لیکن جب میں راستے میں رکی تب مجھے یہ لگا کہ کوئی میرے ساتھ ہی رکا ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرے دل میں دہشت بھر گئی۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور پھر آہستہ آہستہ میں بھاگنے لگی۔ اب مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اس طرح سے ڈر کر بھاگنے پر ہنس رہا ہو، لیکن مجھے تو صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ اپنی محبت کو تو میں کھو ہی چکی تھی، لیکن میں اپنی عزت کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بھاگنے کی رفتار بھی تیز کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گھر کے سامنے موجود تھی۔ میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا اور امی باہر نکلی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں اور تشویش سے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں امی کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ قریب ہی میری امی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میرے ماتھے کے اوپر رکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی اور میرے اوپر پھونکے مار رہی تھی۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی وہ میرے ماتھے پر پیار کرنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم ڈر ور تو نہیں گئی؟ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہوش میں آنے کے ساتھ ہی مجھے چند گھنٹوں پہلے ہونے والا واقعہ دوبارہ سے یاد آ گیا۔ مجھے اپنے محبوب کی بے وفائی دوبارہ سے یاد آنے لگی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے پتہ ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ پھیکا سا مسکرانے لگیں اور مجھے کہنے لگیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا؟ نہ جانے کیوں تم بچے یہ سوچ لیتے ہو کہ مائیں کچھ بھی نہیں جانتی، جبکہ وہ تم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ وہ تم لوگوں کے دل و دماغ کو اچھی طرح سے پڑھ لیتی ہیں۔ مجھے تو اسی دن ہی پتہ چل گیا تھا جب تم اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ میں نے صرف یقین دہانی کے لیے ایک دن تمہارا پیچھا کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم چودھری کے بیٹے کے ساتھ عشق کرنے لگی ہو۔ تب میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی۔ اسی وجہ سے میں نے تمہاری دوست سے رابطہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہاری دوست تمہارے سب سے قریب ہے، اور اسے بولا کہ تمہیں سمجھائے، لیکن تم اس وقت بھی نہیں سمجھی۔ امی کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنی دوست کو بتا رہی تھی تب اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے سب پتہ ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہیں کیسے پتہ، لیکن میں اتنی پرجوش تھی کہ میں اس سے پوچھ ہی نہ پائی۔ اب مجھے امی کی زبانی معلوم ہو رہا تھا کہ میری دوست کو بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری امی ہی تھی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، آج ہی جتنا رونا ہے رو لو۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ خوبصورت خواب سجانے کے لیے ہیں۔
اور پھر ان خوابوں کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حسن سے بڑھ کر نوازے گا اور تمہارے لیے تمام راستے کھول دے گا۔ مجھے اس وقت تسلیوں اور دلاسوں کی ہی ضرورت تھی جو کہ امی مجھے دے رہی تھی۔ کاش امی مجھے اس وقت ہی روک لیتی، یا امی مجھے اس وقت اتنا ڈانٹتی، اپنی قسمیں دیتی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتی تو آج یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔ اب میں سارا الزام اپنی ماں پر ڈالنے لگی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس میں میری ماں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو انہیں کرنے کے لیے بہتر لگا۔ یہ بات بھی تو سچ تھی کہ میں اس وقت اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ رات ہے تو میں کہتی رات ہے، اور اگر وہ کہتا دن ہے تو میں کہتی دن ہے۔ میں اس کی تمام باتیں ماننے لگی تھی۔ اب یہ اتنا بڑا دھچکا مجھے اندر سے توڑ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس سب میں سنبھلنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت تو لگ جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد میری زندگی میں ایک اور اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ مجھے سنبھلتے سنبھلتے بھی ساری عمر لگ جائے گی۔ وہ معمول کی طرح ایک عام سا دن تھا۔ میں صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اور کرم کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آس پاس کیا چل رہا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گھر کے اندر داخل ہوا۔ احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب میرے چہرے پر کسی کا سایہ پڑنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب میں نے اپنے سرہانے کی سائڈ کی طرف دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بالکل بھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ یوں کوئی غیر مرد میرے گھر کے اندر داخل ہو کر میری چارپائی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ چند لمحے تو مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں لگے۔ جب میں ہوش کی دنیا میں آئی تب میں نے تیزی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس سے انتہائی سخت الفاظ میں پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ اس نے اپنی بھویں تان لیں اور مجھ سے انتہائی کراہت آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ نہ صرف تم لوگوں کا گھر بلکہ یہ سارا گاؤں ہی میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی یا میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس نے جب یہ بات کی تو میں نے بے ساختہ اس کے حلیے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کوئی بہت امیر وڈیرا لگ رہا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی وہ مجھے بولا کہ جلدی سے چارپائی سے نیچے اترو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی چارپائی سے نیچے اتر گئی۔ فی الحال میرا دل بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ پہلے ہی کرم کی یادیں مجھے دکھی کر رہی تھیں اور اب یہ ایک نیا ڈرامہ لگ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس کشمکش سے باہر نکلوں۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس نے مجھے کہا کہ اب میرے پاؤں میں بیٹھو اور مجھ سے معافی مانگو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا یہ واقعی کوئی نفسیاتی مریض ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو صرف اس سے یہ پوچھا تھا کہ تم بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر داخل کیوں ہوئے؟ پھر پاؤں پکڑنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور ساتھ میرا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اس کے قدموں میں ہی بیٹھ جاتی اور گڑ گڑانے لگتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے قدموں میں نہیں بیٹھوں گی کیونکہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ میں نے صرف اور صرف تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر داخل کیوں ہوئے۔ اب کہ میں نے بھی اپنا لہجہ سخت بنا لیا تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن مجھے اپنی عزت نفس بہت زیادہ عزیز تھی۔ عزت نفس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو پھر ایک انجان شخص تھا جس کے ساتھ میرے لیے نپٹنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور مجھے کہنے لگا، خوبصورت لڑکی، تمہیں واقعی اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے قسم لے لو میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن تم جو کوئی بھی ہو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلے جاؤ، ورنہ اگر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اب کی بار وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو تو ایک چھٹانک بھر کی لڑکی مجھے کیسے دھمکی دے رہی ہے۔ ہم دونوں باتوں میں ہی مصروف تھے جب اچانک ہی ابا گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، ارے زمیندار اکرام صاحب، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ صحن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلیے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں۔ اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تم نے انہیں یہاں پر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے
یہ ہمارے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں اور ہمارے پاس جتنی بھی زمینیں ہیں وہ انہی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ہمیں زمینیں نہ دیتے تو ہم کبھی بھی اپنا پیٹ نہ پال سکتے۔ ابا کی بات سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے زمیندار کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ بہت جلد میں تم سے تمہاری بدتمیزی کا بدلہ لے لوں گا، تم اس چیز کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اس دوران ابا کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور زمیندار کو بھی آوازیں دینے لگ گیا تھا۔ یہ زمیندار ہمارے گاؤں کا سب سے ظالم زمیندار تھا، جو کہ لوگوں پر بلا وجہ ہی ظلم کرتا تھا، جبکہ میں نے تو اب اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دی تھی۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ بہت ہی رنگین مزاج ہے، عورتیں اس کی کمزوری ہیں، لیکن یہ بات بھی اس کے بارے میں مشہور تھی کہ یہ جس عورت کو ایک بار استعمال کر لیتا ہے دوبارہ مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب مجھے اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا میں تیزی سے ابا کے کمرے میں آئی، جہاں پر ابا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر ابا بولے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ زمیندار تم میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں نے کہا، ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو صرف اور صرف غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ابا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا، میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، مجھے غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ اس کی بیوی کو ایک کام کرنے والی کی ضرورت ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کے گھر کام کے سلسلے میں بھیج دیا کروں۔ اب تو یہ سن کر مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ ابا نے مجھے کہا، کیا کر سکتا ہوں، یہی سب کچھ کرنا ہوگا، تمہیں اس کے گھر بھیجنا ہوگا ورنہ وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے تم پر کہ تم اس معاملے سے اچھی طرح سے نپٹ لو گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ میں تو یہ سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اگر میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا۔ اگلے دن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ہم غریبوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے گھر جا کر مجھے کسی حد تک تسلی ہو گئی، کیونکہ اس کا گھر ایک حویلی کی طرح بڑا تھا اور وہاں پر اور بھی بہت سی عورتیں کام کرتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یہ سکون مل گیا کہ میں یہاں پر اکیلی نہیں ہوں گی، بلکہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ تو اس دوران اگر اس نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یہ تمام عورتیں مجھے بچا لیں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تمام عورتیں اپنا سب کچھ پہلے سے ہی کھو چکی ہیں، اب یہ مجبور ہیں اور مجبوری میں اس کے گھر پر کام کر رہی ہیں۔ میرا وہاں پر سامنا ایک لڑکی سے ہوا جو ان عورتوں کی نسبت بہت زیادہ خاموش تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت ہی مختصر انداز میں میری باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات کا جواب اس نے نہیں دیا، بلکہ قریب ہی کھڑی ایک اور عورت نے دیا۔ وہ بہت ہی عجیب انداز میں بولی، تھوڑے دنوں بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنی باری کا انتظار کرو، تب تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا آپ مجھے تھوڑا تفصیل سے بتا سکتی ہیں؟ اب کی بار وہ عورت اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے یار، یہ کس لڑکی کو اس حویلی میں لے آئے ہو؟ بیٹا جی، تمہیں بہت جلد ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا، اتنی جلد بازی بھی ضروری نہیں ہوتی، بہتر یہی ہے کہ وقت آنے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے قریب کھڑی لڑکی کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے ہاتھ ہی نہ آئی اور تیزی سے وہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ میں افسوس سے اس کی پیٹھ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قدر دکھی ہے۔ اگر مجھے اس وقت پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تب میں ایک منٹ بھی اس حویلی میں رکنا ضروری نہ سمجھتی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں نے زمیندار کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ زمیندار ایسا شخص بالکل بھی نہیں تھا۔
ہاں وہ ظالم تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس بات کا احساس مجھے 2-3 واقعات سے ہوا تھا۔ جب میں کچن میں کام کر رہی تھی، جب اچانک ہی زمیندار وہاں پر آ گیا۔ یقیناً ہی اسے وہاں پر کوئی کام تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کچن میں تمام عورتیں کھڑی ہیں تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب سے چھوٹے لڑکے کو آواز دی اور اسے اپنا کام بتایا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگر وہ واقعی غلط نیت کا ہوتا تو وہ نہ صرف کچن میں آتا بلکہ سب عورتوں کی طرف باری باری دیکھتا اور ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ جنم لینے لگا۔ اب تو وہ اگر مجھے کہیں پر دیکھ لیتا تو جلدی سے نظریں جھکا لیتا تھا۔ یقیناً اس نے مجھے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ حقیقت میں وہ ایسا انسان بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن اس بات کا اظہار جب میں نے وہاں پر موجود ایک عورت سے کیا تو وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کیونکہ مجھے واقعی پتہ نہیں تھا۔ اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ میرے دل میں نرم گوشہ اختیار کر سکے، کیونکہ اس کا اگلا شکار میں ہی ہوں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ لیکن وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے تو ایسا ہی صحیح، لیکن جس دن وہ تمہیں استعمال کر لے گا اس دن میں تم سے یہ سوال کروں گی، میں تم سے پوچھوں گی کہ کیا جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط فہمی تھی یا حقیقت تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس عورت کو روکنا چاہتی تھی اور اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد اس عورت نے دوبارہ مجھ سے اس معاملے میں کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر بعد میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ تب بھی میں نے اس عورت کی بات نہیں سنی، کیونکہ میں نہ جانے کیوں یہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ تمام عورتیں زمیندار کے خلاف ہو گئی ہیں اور اس کے بارے میں جان بوجھ کر برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ میں تو اس پر یقین کر رہی تھی جو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات نظروں کا دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور اگر جب کوئی انسان دوسرے انسان کے بارے میں کسی کو ایک چیز بھی غلط بتا دے تو اس انسان پر یقین کر لینا چاہیے، وہ بھی خاص طور پر اس وقت جب اس انسان کا ظالم انسان کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو۔ مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، بارش کے امکان تھے، اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ صبح یہ موسم دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ مجھے یہ موسم شروع سے ہی بہت پسند تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ موسم میری زندگی میں کتنی بڑی تاریکی لانے جا رہا ہے۔ میں معمول کی طرح اپنے گھر سے نکلی اور زمیندار کی حویلی کی طرف پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس وقت زمیندار کی پوری حویلی خالی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں سیدھی کچن میں چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت کچن میں صرف اور صرف زمیندار موجود تھا، جو کہ چائے کے مگ میں چائے اونڈیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یار، میں تمہارا اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا اور تم ہو کہ اب آ رہی ہو۔ اس نے پھر وہ مگ میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا، چلو اب اس میں مجھے چائے ڈال کر دو۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی اٹھا سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں گھر جانا چاہ رہی ہوں، لہٰذا میں تیزی سے کچن سے باہر نکلی، مگر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا، میں نے تیزی سے ساتھ پڑا ہوا ایک مگ اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ میں سامنے کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے کے دروازے کے پاس ایک گارڈ کھڑا تھا، لیکن اس کی میری طرف پیٹھ تھی، اس وجہ سے وہ میرے اس حملے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ اور یہ کچن بھی ایسا تھا کہ اس میں سے آواز باہر نہیں نکلتی تھی۔ شاید گارڈ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا زمیندار بہت طاقتور ہے اور وہ مجھے آسانی سے قابو میں کر لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زمیندار زخمی ہو چکا ہے۔ اور مجھے ایک بات کا پتہ تھا کہ اس کچن کے پچھلے حصے میں بھی ایک دروازہ ہے جو باہر کی طرف نکلتا ہے۔ اس بارے میں مجھے نوکرانی نے ہی بتایا تھا۔
اس دن اس نے مذاق مذاق میں مجھے یہ بات کہی تھی کہ فرض کرو تمہارے ساتھ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو تم یہاں سے باہر نکل سکتی ہو۔ شکر تھا کہ اس دن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن وہاں پر تو کوئی اور ہی دنیا آباد تھی۔ میں اس علاقے میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس علاقے میں نے صرف زمیندار کے گھر کو ہی دیکھا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب میں تھوڑا سا آگے پہنچی تو میں ایک شخص سے جا کر ٹکرا گئی۔ وہ شخص نہیں کوئی دیوار لگ رہا تھا۔ میرا سر اتنی زور سے اس کے سینے کی طرف لگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر پھٹ گیا ہے۔ میں نے درد کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں زمیندار کو بھول چکی تھی، بلکہ میں ہر چیز کو بھول چکی تھی۔ مجھے صرف اور صرف درد محسوس ہو رہا تھا جو اس وقت میرے دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس سے جان چھڑواؤں۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہو۔ کسی کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی میرے درد کو آرام آ گیا۔ میں نے تیزی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس وقت میں ایک شخص کے قدموں میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ شخص بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت ہی پیارے انداز سے مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی حسین اور دلکش تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ میں تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دوبارہ سے آگے کی طرف بھاگنے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس شخص سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں چند لمحوں کے لیے تو اپنی جگہ پر ہی جامد رہ گئی۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور میرے بالوں کی لٹیں میرے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم میری دسترس میں ہو۔ جب تک تم میرے پاس ہو کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو اور اتنے یقین کے ساتھ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو، لیکن میرے منہ میں الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو اس وقت میرے پورے جسم پر سوار ہو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف یوں ہی بغیر پلک جھپکے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کچھ لوگوں کے یہاں آنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں کو میں لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ وہ آواز زمیندار کے کچھ گارڈز کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے زمیندار کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس شخص نے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ میں نے اسے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، فی الحال میری عزت خطرے میں ہے۔ اگر وہ زمیندار مجھ تک پہنچ گیا اور مجھے حاصل کر لیا تو میں کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، بلکہ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں بچوں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھیں ایک دم ہی لال ہو گئیں۔ اس نے انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ تمہیں جب تک میں یہاں پر موجود ہوں اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا تو تم بار بار ایک ہی بات کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ اب خاموشی سے یہاں پر کھڑی رہو اور تماشا دیکھتی رہو کہ اس زمیندار کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس شخص کی باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹنے لگ جاؤں۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گارڈ اتنے تگڑے ہیں اور وہ کتنے سخت جان آدمی ہیں، جبکہ یہ لڑکا تو معمولی سا ہی لگتا تھا۔ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، میری حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی کھڑا رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گارڈز میرے سامنے آئے تو اس نے نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا پڑھا اور میرے اوپر پھونک مار دی۔ زمیندار کی آنکھیں اچانک ہی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ حیرت سے کہنے لگا، ارے وہ لڑکی یہیں پر تھی، اب کہاں چلی گئی؟ زمیندار کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنے قریب کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا جو مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیا یہ کوئی جادوگر تھا یا پھر یہ کوئی اور شے تھی؟ اب میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنی انگلی سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ دیکھو اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ زمیندار اور اس کے وہ گارڈز کافی خوفزدہ ہو گئے تھے اور چاروں طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گارڈ بولا، کہنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم غلط علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔
میں نے اس علاقے کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہاں پر جنات بستے ہیں۔ گارڈ کی باتیں سن کر جہاں پر وہ زمیندار خوفزدہ ہو رہا تھا وہاں پر میرا بھی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے بھی کچھ شدت سے غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن میرے قدم زمین پر عجیب سے جم گئے تھے۔ اچانک زمیندار نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں چلانے لگا۔ اس کو تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جنزاد ہی تھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے میرے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد جنزاد نے ان سب کو اتنا پیٹا کہ وہ لوگ خوف سے چلاتے چلاتے وہاں سے بھاگے۔ یہ سب کرنے کے بعد جنزاد دوبارہ سے میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑا لیکن فی الحال میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تب میں ایک غار کے اندر موجود تھی۔ خود کو غار کے اندر پا کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک عجیب و غریب عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی جو کہ اپنے سامنے کچا گوشت رکھے کھائے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اسی وجہ سے میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ عجیب و غریب وسوسے تھے جو میرے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی کہ اگر یہ گوشت کسی انسان کا ہوا تو کیا اس کے بعد یہ مجھے اس طرح سے کھائے گی؟ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور غار سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ غار کا دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ میں نے جب دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو اب وہاں پر وہ عورت موجود نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہ عورت میرے انتہائی قریب کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی بھی کمزور دل کا شخص اسے دیکھتا تو وہ اس وقت اپنی جان کھو دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میرا دل اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میرے سامنے کیے اور میرے بال میرے کان کے پیچھے کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس جنزاد کی یاد آ گئی۔ اس نے بھی میرے ساتھ یہی حرکت کی تھی۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور میرے اوپر پھونک مار دی۔ مجھے دوبارہ سے نیند آنے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تیسری بار جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ قریب ہی امی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں کتنا زیادہ ڈھونڈا ہے؟ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا لیکن اس جنزاد اور عورت کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس بارے میں امی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ میں کل رات گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تب میری حالت بہت خراب تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی اور اب دن کے وقت مجھے ہوش آ رہا تھا۔ میں نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امی کو کہنے لگی کہ میرا یقین کرے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا آرام کرو، پھر ہم بعد میں اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شام کا وقت تھا۔ میں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر میرا دل خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے زمیندار کا خطرہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ سے میرے گھر میں ضرور آئے گا اور اپنا بدلہ لے کر ہی جائے گا۔ امی نے مجھے کہا کہ جا کر دروازہ کھولو۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر امی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زمیندار گھر کے اندر داخل ہوا۔ زمیندار کو دیکھ کر جہاں پر امی خوفزدہ ہو گئی تھی وہاں پر میرا بھی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ زمیندار نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا اور پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی، جبکہ امی بھی حیران پریشان کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب امی ہوش کی دنیا میں آئیں تو اسے کہنے لگی، صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم غریبوں کو گنہگار کر رہے ہیں؟ زمیندار نے کہا، نہیں، میں نے غلطی کی ہے اور میں اس غلطی پر شرمندہ بھی ہوں۔ میں نے تمہاری بیٹی پر غلط نظر ڈالی تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔
نہ صرف تمہاری بیٹی کی بلکہ میں ہر عورت کی عزت کروں گا۔ امی اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ اپنے ہاتھ نیچے کیجئے، مجھے شرمندہ مت کیجئے۔ امی کی بات سن کر زمیندار نے امی کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ نیچے میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا مغرور، اتنا خود غرض اور اتنا ظالم انسان یوں کسی کے سامنے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن اگر یہ ڈرامہ ہے تو میں بتائے دیتی ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بہت ہی بے آواز ہے۔ فی الحال تو آپ یہ ڈرامہ رچا لیں گے اور ہمدردیاں سمیٹ لیں گے، لیکن قیامت کے دن آپ کو اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ میری بات سن کر زمیندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، میں معذرت کرتا ہوں، میں سچ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لی ہے، میں نے ان تمام عورتوں سے بھی معافی مانگ لی ہے جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ مستقبل میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، تم بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ زمیندار کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سچ میں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے یا پھر یہ اس کا کوئی ڈرامہ ہے۔ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے تم سے دوبارہ نہیں ملنا، مگر میں کہہ نہ پائی۔ رات کا وقت تھا، میں پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہزاروں طرح کی سوچیں تھیں جو اس وقت میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ میں مختلف کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ یہ آواز اس جن ذات کی آواز تھی جسے میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں تیزی سے بستر سے اٹھی اور چھت کی طرف چلی گئی، کیونکہ مجھے چھت سے آواز آ رہی تھی۔ چھت پر وہ جن ذات پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کی مدد کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ انسان تم ہو۔ جن ذات کی بات سن کر میں بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ کبھی کبھار انسانوں کی مدد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور بہت ہی نیک اور اچھی عورت ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب کی بار میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے خوفزدہ ہوتا دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنا شروع کر دو، بلکہ میں تو صرف تمہارے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری مدد تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن ذات نے مجھے کچھ تھیلیاں دیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ میں نے جن ذات کے سامنے ہی وہ تھیلیاں کھولیں تو اس کے اندر بہت سارے زیورات موجود تھے۔ میں نے حیرت سے جب دوبارہ گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر جن ذات موجود نہیں تھا۔ میں چاروں طرف اسے ڈھونڈنے لگی لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ میں نے جن ذات کو پکارا تو میرے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی جو یہ تھی کہ اگر تم نے وہ تھیلیاں میرے سامنے نہ کھولی ہوتی تو شاید میں تم سے کچھ باتیں کر کے اور تمہیں الوداع کہہ کر یہاں سے جاتا، مگر تم نے وہ تھیلی کھول کر سب کچھ خراب کر دیا۔ میں اس سے معافی مانگنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انہیں تمہارے سامنے نہیں کھولوں گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں گدگدی پیدا کر رہے تھے۔ کرم کے بعد یہ دوسری بار تھا جب مجھے کسی الفاظ نے خوشی دی تھی۔ اگلے دن زمیندار دوبارہ سے ہمارے گھر آیا۔
اس نے ہمارے آباء و اجداد کی جن زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ زمینیں ابا کو واپس لوٹا دی۔ 1 سال کے اندر اندر ہمارے گھر کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے تھے۔ چونکہ میرے پاس بہت ہی قیمتی زیورات تھے جنہیں میں نے صرف امی کو دکھایا ہوا تھا، ہم نے آہستہ آہستہ وہ بیچ کر ایک بہت ہی زبردست کوٹھی بنا لی۔ یہ کوٹھی کرم کی کوٹھی سے کئی گنا اچھی تھی۔ جب کرم نے ہماری اس بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو دوبارہ سے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا، لیکن اب مجھے اس کی چالوں کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ 1 نمبر کا دھوکے باز انسان ہے، لہٰذا اس بار میں نے اسے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا اور اسے دھمکی دی کہ دوبارہ کبھی بھی میری زندگی میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ 2 سال کے اندر اندر ہی ہماری اوقات اور ہمارے ٹھاٹ باٹ بدل چکے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس جن ذات کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں زمیندار کے بارے میں لوگوں سے بہت ہی اچھی باتیں سنتی تھی کہ وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، وہ نیک انسان بن گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ میرا رشتہ لے کر میرے گھر آ گیا۔ میرے اماں ابا نے انتہائی خوشی سے اسے میرا رشتہ دے دیا۔ کچھ ہی عرصے میں میری زمیندار سے شادی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ایک پرسکون انداز میں زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ نہ صرف ایک اچھا شوہر ثابت ہوا بلکہ بہت اچھا باپ بھی ثابت ہوا۔ وہ واقعی میں بدل چکا تھا اور اپنی اس تبدیلی کا ذمہ دار وہ مجھے ٹھہراتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور میری قدر بھی کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور بہت مطمئن تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔